یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو، ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے، اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے، ان نسبتوں کی طاقت چاہیے، وہ جو اجازت ملتی ہے اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، اس میں جو کمال ہوتا ہے، اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس اجازت سے نسلوں میں تونگری، دولت، رزق، عزت، صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے۔ مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں، اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں، بس اب بقی میں، اور بقی کے اندر جا کے سو گئے۔ اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقیع کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں۔ پھر وہ نہیں، 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں، اجازتیں دیں، 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں، اور ان کی توجہات ہیں، ان کی پیچھے دعائیں ہیں، اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں۔ یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں، روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، بڑے بڑے عہدوں والے، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں۔ جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت اور مقام اور حیثیت دیتا ہے۔ کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا۔ عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لیں، جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں، اس کا چراغ بنا لیں، اس میں 10 کلو تیل ڈالیں اور بڑی ساری بتی ہو، ٹھیک، اس کی بتی جلائیں۔ 10 کلو تیل جلنا ہے، یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے، اس کی بتی میں، اس کی لو میں دیکھنا ہے، اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو، اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں، لو کو بھی دیکھوں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے، دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ 30 دن جب گزرے تھے، 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے۔ نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اماں بیٹھی ہے، آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی۔ مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا ہے، نقشے نظر آئیں گے، کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا، خوف بھی آئے گا، چیزیں بھی آئیں گے، نہ کرنا ہے، بس نہ کرنا۔ دوسرے دن اوپے سے نظر آیا، پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں، ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے۔ پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر، یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا۔ اچھا پھر 2 دن کے بعد نقشہ آیا، بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے، ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی، لات ٹوٹ گئی، اب پتہ چلا وہ تو مر گیا۔ اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے، جو ابے نے روئے اور گھر کی مائیاں روئیں، اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا، اور اس کی نظر جو وہ وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا۔ پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی، دھیان نہیں ہٹانا۔ پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ، اصل توجہ ہٹانی ہے۔ اور بہت زیادہ رونا، اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا، بچے کو لے جا رہے ہیں، اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں، پھر اس کا یہ کر رہے ہیں، رونا اتنا کہ اس کے آنسوں، رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی۔ 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے، تو پھر وہی گھر نظر آیا، بچے کھیل رہے ہیں، شوہر آیا، اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو۔ اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لکڑیاں ہی نہیں ہیں، آپ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں آج سب کو جلا دیتا۔ اس نے کہا لکڑیاں لے آیا، ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ صحیح، اس نے وہ لکڑیاں جلائیں، بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں، جو چیخیں نکلی بچوں، دوسرے کو پکڑ کے ڈالا، تیسرے کو ڈالا، چوتھے کو ڈالا، آگ میں ڈالتا جا رہا ہے۔ مائی چیخ رہی ہے، کوہرام ہے، زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے۔ ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی، پھر پکڑ کر میں تجھے ڈالتا ہوں۔ جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے، ایسے اس کو ایسے ایسے پکڑنے لگا، اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا۔ جب کھینچ کے تھپڑ آیا سارا نقشہ ختم ہو گیا۔ اوہو، کہنے لگا یہ کیا تھا۔
ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਿਲ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਕਰੇਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਬਣ सज्जी धत्ते हो। ये उस वक्त होगा जब यकीन होगा, जब तेरा यकीन कमजोर है। मुर्शिद कामिल है, यकीन कामिल नहीं है, नाकाम रहेगा सारी जिंदगी, थर्मामीटर लगाता रहेगा। कोई कह देगा कि तेरा मुर्शिद 1 नंबर है, वली है, कहा सुभान अल्लाह। कोई कह देगा 2 नंबर है, कहे तौबा तौबा। सारी उम्र इसी जिंदगी में रहेगा, कभी नहीं पा सकेगा। 40 दिन के बाद मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ और सारे नक्शे बताए। फरमाया ना बताओ, हम देख रहे थे। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या है, मुरीद जो है आपका सैकड़ों मील दूर, और वो मुरीद वो था जो सारी उम्र अल्लाह के वजूद को कहता रहा कि अल्लाह के वजूद को ना मानने वाले कहते थे कोई अल्लाह नहीं है, कहाँ है दिखाओ, हर चीज खुद ब खुद बन गई है, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उनके पास 100 दलीलें थी। कितनी 100 दलीलें थी, और आज तक उनकी दलीलों को कोई तोड़ नहीं सका था अल्लाह के वजूद पे। आखिरी वक्त है, और आखिरी वक्त के अंदर एक दरवाजा खटखटाए किसी ने कि जनाब एक बुजुर्ग आपसे मिलने आए हैं। वो बुजुर्ग उनके दोस्त थे पुराने। ओहो, आपका आखिरी वक्त है, मैं मिलने आया। और वो बुजुर्ग नहीं था, वो शैतान की शक्ल बन के आया था। उसने आते ही वो मसला छेड़ दिया। आज तक उसकी दलीलें कोई नहीं तोड़ सका था, ये उसकी दलील तोड़ गया। पहली दलील टूट गई, उसने दूसरी दी अल्लाह है, इसने 2 दलील भी तोड़ दी कि अल्लाह नहीं है, इसने तीसरी दी अल्लाह है, उसने वो अपने इल्म की ताकत वो दलील भी तोड़ दी। चौथी 99 दलीलें तोड़ी, अभी 1 दलील बाकी रहती है। अगर वो भी दलील गई तो ये भी कहता है अल्लाह नहीं, और आखिरी वक्त में रब के वजूद का इनकार करके खात्मा खराब करके गया। मुर्शिद वजू फरमा रहे थे, दूर कहीं मीलों मीलों दूर अल्लाह ने अपनी ताकत कुदरत से नक्शे हटाए सामने से, और नक्शे हटाए कि तेरा मुरीद गया, वहीं से वुजू का पानी चुल्लू भर के ना जोर से फेंका, और कानों में आवाज आई, क्यों दलीलें दे रहा है? तू नहीं कहता मैंने अल्लाह को बगैर दलील के माना, तो दलीलें दे रहा है? क्यों नहीं कहता कि मैं रब को बगैर दलील के मानता हूं? अल्लामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं। हजरत सारिया सहाबी थे, वो उस लश्कर के सिपा सलार थे। मीलों से मीलों, सैकड़ों मील दूर ऐसे नक्शे हटे, और खुतबे के दौरान अनोखी बात कह दी, या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ के पीछे देख, दुश्मन वहां से हमला कर रहा है। और फिर खुतबा शुरू कर दिया। जुमे का खुतबा था। लोग हैरान, ये अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमा दिया? जब हजरत सारिया का काफिला आया वापस, तो फरमाया फला वक्त फला लम्हे फला वक्त में, जुमे के दिन फला लम्हे में अमीरुल मोमिनीन आपकी आवाज आई थी। अगर ना आती तो दुश्मन ने पीछे से मुकाबला हमला कर दिया था और हमें काट के रख देता, टोटे टोटे कर देता। आपकी आवाज आई, सारिया पीछे देख, दुश्मन हमला कर रहा है पहाड़ के पीछे, या सारिया अल जबल। ये मैं आपको हवालों से बात कर रहा हूँ, रिवायात बता बता के बात कर रहा हूँ।